يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بندائے پروردگارم امت احمد نبی. بندائے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. حاضرین گرامی قدر، آج کا یہ جمعۃ المبارک مقامی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عنوان سے انشاءاللہ الرحمن کچھ گھڑیاں حاضری ہے. اللہ رب العالمین اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنا مقام و مرتبہ حضرت علی المرتضی کو حاصل ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم مکمل اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. حاضری کے طور پر کوئی چند ایک باتیں جو ہمارے لیے تقویت کا باعث بنے گی اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بڑھے گی اور پتہ چلے گا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا. تو اس سلسلے میں قرآن مقدس کی کئی آیات ہیں، کہیں واضح اور کہیں اشارتاً، جس میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مفسرین کرام نے کیا ہے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت علی المرتضی کے حوالے سے 7 احادیث مبارکہ فقط وہ لائے کہ جن میں حضرت علی المرتضی کا مقام بیان کیا گیا ہے. ان کے حوالے سے بات ضمناً تو کئی ہیں نا، لیکن جن میں خاص حضرت علی المرتضی کے حوالے سے بات ہوئی. اور امام مسلم صحیح مسلم شریف میں
یہ بھی حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ دورہ حدیث میں جب 8ویں سال میں ہمارے طلباء مدارس میں پہنچتے ہیں تو یہ 8ویں سال میں یہ 2 کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ترمذی شریف اور ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطئ وغیرہ یہ ساری کتابیں 2 سال میں، شرح معانی الآثار، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بخاری اور صحیح مسلم ان کو صحیحین کہتے ہیں۔ اور یہ آخری سال 8ویں سال میں جب ایک نوجوان عالم بنتا ہے تو وہ اس مقام پر آتا ہے کہ محدث انہیں بخاری شریف پڑھائے، محدث انہیں صحیح مسلم شریف پڑھائے۔ تو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں آپ اندازہ فرما لیں کہ 13 احادیث مبارکہ، 13 احادیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محمد بن اسماعیل، عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے، اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے، انہوں نے 7 اور امام مسلم نے 13 احادیث نقل کر کے پیغام دیا کہ لوگوں، ہم میں بھی ایسی احادیث صحیحہ ملی ہیں کہ جن میں مقام علی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ تھوڑی تفصیل مزید سماعت کر لیں۔ امام بخاری نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے 8 احادیث مبارکہ لائے بخاری میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے 3 احادیث مبارکہ لائے، جن میں فقط حضرت سیدہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور امام مسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے 8 احادیث مبارکہ لے کے آئے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے 6 احادیث مبارکہ لے کے آئے۔ اب اس سے یہ وہ کتابوں سے میں نے بات کر دی، اس کے علاوہ تو حدیث کی دیگر کتب کے اندر تو بہت ذکر ہے، لیکن یہ نامور محدثین جو سب کے ہاں مسلم ہیں، ان کے اندر بھی مقام علی، اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے، اہل بیت کی شان موجود ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع رہے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو احادیث کی تفصیل سماعت کی۔ اب آئیے قرآن پاک سے کئی مقامات ہیں، لیکن ایک مقام کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ آپ اپنی خاموشی توڑ دینا، ذکر علی ہو، زبان پر خاموشی ہو، یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نے بار بار نہیں بولنا، آپ کو بتا دیا ہے، جہاں بات آئے تو آپ بھی داد دیں، سبحان اللہ کہیں، تاکہ آپ کا حصہ بھی شامل ہو، آپ کی زبان بھی سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے۔ ہم ان کا مقام بیان کر رہے ہیں جن کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بولیے، جن کے ذکر سے اللہ، نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور جن کے تذکروں سے قرآن و حدیث جگہ جگہ تذکرے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن پاک سے جو حصہ لیا ایک آیہ مبارکہ کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توجہ، افمن
شرح اللہ صدرہ للإسلام افمن شرح اللہ صدرہ للإسلام فہو علی نور من ربہ۔ اب دیکھیے کتنی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بے نیاز رب کریم ہے کہ اس نے اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا مفسرین کرام نے اس مقام میں غور کیا کہ یہ اشارہ کس طرف ہے، یہ پیغام کس طرف ہے۔ تو آئیے صاحب تفسیر حسینی وہ فرماتے ہیں کہ در اسباب نزول آوردہ کہ این آیت در شاہ علی المرتضی و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس کے اندر ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ، تو کیا جس کا سینہ اللہ عز و جل نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سبحان اللہ، یعنی بندے کے پاس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مالک کا فضل ہے کہ جس پر وہ مہربان ہو جائے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اور پھر فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اللہ تعالیٰ کھول دے، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہے؟ بولیے، نور پر ہے۔ کس پر ہے؟ نور پر ہے۔ تو نور کے بغیر کوئی نظام چلتا نہیں۔ نور ہوگا، روشنی ہوگی، چراغ ہوگا تو وہ کائنات کو منور کرے گا۔ یہ سورج ہے، پوری دنیا کو کس طرح سے منور کر رہا ہے اور دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک یہ نظام ہے اور ایک وہ نظام ہے، یہ اپنی جگہ پہ درست کام کر رہا ہے، اور ایک وہ نظام ہے کہ جس کے لیے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، آخر میں آپ علیہ السلام آئے، پھر صحابہ کرام کے ذریعے دین اسلام کا پیغام یہ قیامت تک چلتا چلے، درجہ بدرجہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر بندہ اپنے دور میں، صحابہ کرام نے اپنے دور میں، تابعین نے اپنے دور میں، تبع تابعین اپنے دور میں، ہر انسان، فقہا میں چلے جاؤ، امام اعظم ہو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، صوفیاء میں بر صغیر پاک و ہند کا مطالعہ کر لیں تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی آمد یہاں کس لیے ہوئی ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں کیا کیا ہے؟ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے یہاں کیا کیا ہے؟ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ تو لہذا یہ ایک سلسلہ ہے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے جن کے سینے کشادہ ہوئے اور پھر وہ خود نور پر تھے اور آگے نور بکھیر کر کائنات کو مسلمان بنا کے رکھ دیا،
کائنات کو دین اسلام کے اندر داخل کیا، محبت سے، پیار سے، الفت سے، اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جناب ان حضرات کی وہ صحیح تربیت تھی، انہوں نے اسلام کو سمجھا، پھر انہوں نے اسلام کا جو کام کیا وہ بے مثل و بے مثال ہے، کوئی بھلا نہیں سکتا۔ آج صدیاں گزر گئیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق کو کوئی بھولا ہے؟ بولیے نہیں۔ حضرت عمر کو کوئی بھولا نہیں۔ حضرت عثمان کی خدمات کو کوئی بھولا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خدمات کو کوئی بھولا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کیوں نہیں بھولا، ہمارے ذہنوں سے ان کے نام اتر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے آگے پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، قبول فرمایا۔ اب تھوڑا بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم خاص حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے دیکھیے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کس کس بات کا ذکر کروں۔ توجہ ذرا، اگر علم میں آئیں تو حضرت علی علم کے اندر کمال شخصیت ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہماری قسمت میں علم کر دیا اور نادانوں کے لیے مال رکھ دیا۔ وہ مال کی محبت میں بڑھ رہے ہیں اور ہمارے حصے میں اللہ نے علم رکھ دیا ہے۔ ہم کبھی قرآن میں غور کرتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کے فرمودات جو پہنچتے ہیں ان میں غور کرتے ہیں، حضور کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت علی المرتضیٰ فرما چکے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اندر کس مقام پر ہے۔ اگر قاضی کے منصب پہ آ جاؤ تو ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان کا دور ہو، فیصلے کون کرتے ہیں؟ علی المرتضیٰ کرتے ہیں۔ کتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ زہد میں آ جاؤ، تقوی میں آ جاؤ، پرہیزگاری میں آ جاؤ، عمل صالح میں آ جاؤ، سخاوت کردار میں آ جاؤ، اخلاقیات کے حوالے سے علماء کرام نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے، محدثین نے اپنی تفاسیر میں اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کو بیان کیا۔ لیکن اب آئیے، اب میں بالکل بہت آگے آ گیا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے آپ مکہ سے مدینہ چلے جاؤ، اس لیے کہ کفار نے جو منصوبے بنا لیے ہیں نا کہ کافی مسلمان جو ہیں وہ اب مدینہ چلے گئے، تو مکہ المکرمہ میں بڑے چند ایک لوگ ہیں اور آقا کریم ہیں، تو ہمارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا معاذ اللہ بڑا آسان ہے۔ یہ ایک پہلو ہے ایک بات کا۔ اب کیا کریں، ہر بات میں تھوڑا سا حصہ وضاحت میں لانا پڑتا ہے تاکہ بات تھوڑا واضح ہو کے آگے چلے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا، اب توجہ طلب بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دو ہستیوں کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اب وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے علی المرتضیٰ ہیں۔ دونوں کا رول کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے بڑے دو اہم کام۔ کتنے بڑے اہم کام؟ دو۔
سنیے، ایک اہم ترین کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چلا جاؤں گا، تم نے میرے بستر پہ سو جانا ہے۔ سب کی آواز نہیں آئی؟ اس لیے کیا اس لیے آپ ذرا خاموش رہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر جو ہے نا کفار گلدستے پھولوں کے لے کے کھڑے تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ نیزوں اور تلواروں کے ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی پر ہم حملہ کریں۔ تو جناب علی اس وقت جو قابل توجہ بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا اور اے علی تو میرے بستر پہ آرام کرے گا تاکہ ان کفار کو علم ہو کہ حضور تو یہاں آرام فرمائے، اور پھر جب صبح ہوگی یہ آپ کو پائیں گے۔ پھر یہاں بہت باتیں حضور نے اور بھی فرمائیں، لیکن آگے چلتے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی میرے بستر پہ سو جانا، ایک کام بڑے آرام سے سو جاؤ، اللہ کے نبی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اور میرے بستر پہ آرام کرو۔ اور پھر دوسرا کام علی یہ کرنا کہ جب صبح ہو جائے گی یہ کفار تو خیب و خاسر ہو جائیں گے، تم مکہ المکرمہ کے مختلف حصوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا کہ جن کی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، آئیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، جس جس کا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ میرے پاس آ جائے اور اپنی امانت لے جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم امین ہیں؟ آج حالات ایسے کیوں؟ ملک کے اندر پریشانی کیوں؟ آج ہر انسان کے اندر ایک افراتفری کا پیغام کیوں ہے؟ آج ادھر دیکھیں، حضور کے سچے غلاموں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، حضور سے پیار کرنے والوں، حضور علیہ السلام کے دین کو اپنانے والوں، ہمارے حامی بے کساں تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ گئے اور علی المرتضیٰ سے فرمایا، حالانکہ علی کو بھی تو ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن نہیں، فرمایا کہ کافروں کی امانتیں، مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو ہمارے پاس ہیں ہر کسی کو واپس کر دی جائیں، ہمیں ان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے نبی علیہ السلام کا اپنی امتیوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہارا نبی امین ہے، امین ہے، امین ہے۔ تو پھر امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا تبصرہ کروں امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جناب آج امتی کو سوچنا ہوگا کہ آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں اور سب سے بڑا خائن میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ پیغام یہاں ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ جب اس سلسلے سے فارغ ہو جاؤ نا تو پھر تم ہمارے پیچھے مدینے میں چلے آنا، پھر تم ہمارے پیچھے مدینے میں چلے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے 3 دن یہ سلسلہ جاری کیا، اور جب 3 دن میں یہ ساری امانتیں سب لوگوں کے پاس پہنچ چکی، اب میں نے یہاں کیا ٹھہرنا تھا، حالانکہ یہ مکہ کے باشی، لیکن آج فیصلہ یہ ہے جہاں اللہ کا نبی ہوگا ابو بکر بھی وہاں پہ ہوگا، عمر بھی وہاں پہ ہوگا، عثمان بھی، اور علی المرتضیٰ بھی وہاں پہ ہوگا۔ جدھر اللہ کے نبی وہاں یہ سارے
دیگر صحابہ بھی سارے وہاں ہوں گے جہاں آقا کریم ہوں گے. اس لیے ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جہاں اللہ کا نبی ہو ہم بھی سب وہی ہو. کامیابی اس کا نام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ میں ہے. اب دیکھیے جو حضور کا دشمن وہ علی کا بھی دشمن، جو علی کا دشمن وہ حضور کا بھی دشمن. لیکن ہاں ذرا سیرت کی کتابوں کے حوالے میں آپ سے بات کر لوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے تو جناب سب کی امانتیں پہنچی. اب انہوں نے ارادہ کیا میں چپکے سے آج اسلام کتنا واضح، آج کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے، اور اگر سکون کے باوجود بھی مساجد ویران ہیں تو مسلمان تیرے لیے لمحہ فکر لیا. تجھے سوچنا ہوگا کہ آج وہ حالات نہیں کہ حدیبیہ سے قافلہ حضور کی معیت میں واپس جاتا ہے، کفار عمرہ نہیں کرنے دیتے، لیکن آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور آج مساجد میں پرامن ماحول ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں آتے. آج قرآن پاک وہی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کفار کو سنایا، پھر انہوں نے حملہ کیا. قرآن وہاں پڑھنا آسان تھا یا یہاں پڑھنا آسان ہے؟ وہاں سننا تھا، سنانا تھا یا آج؟ یہ باتیں سب سوچیں. لیکن آئیے علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا. میرے عزیزوں کیا فیصلہ کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ کافر میرے بھی دشمن ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رات کو سفر کرتے اکیلے تنہا مدینہ کی طرف، اور جب دن ہوتا تو کہیں چھپ کے بیٹھ جاتے تاکہ کوئی کافر نہ دیکھ. تھوڑا غور کر لیں، تھوڑا سوچیں. پھر آگے سارا دن بیٹھے رہتے، شام کا انتظار ہوتا ہے. پھر شام ہوتی ہے، علی المرتضیٰ ساری رات سفر کرتے، ساری رات سفر کرتے. پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی کافر نہ دیکھ. کیا حکمت عملی ہے، کیا تقاضے ہیں، کس طریقے سے سفر مدینہ ہو رہا ہے اور آج کیسے مدینہ کا سفر ہو رہا ہے. لیکن ایک یہ بھی سفر تھا کس انداز میں ہوا. لیکن ہاں قربان جاؤں کئی دن آپ اندازہ فرمائیں. علی المرتضیٰ باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، کس انداز میں علی المرتضیٰ نے یہ سفر کیا. اور جب قباء میں پہنچے نا اور آپ علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، تو دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے علی المرتضیٰ کے پاس اتنی محبت کہ حضور خود تشریف لے آئے. جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے پنڈلیاں سوجی ہوئی ہیں، پاؤں سے خون رس رہا ہے، عجیب کیفیت ہے ان زخموں کی اور علی المرتضیٰ کے وجود کی، اور تنہائی کا یہ سفر کس طرح سے ہوا. ہائے 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 ہائے. پھر دیکھیے آپ علیہ السلام کی محبت. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا علی زخمی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب لے کر، اپنا لعاب شفا لے کر، اپنا لعاب مبارک لے کر علی المرتضیٰ کے ان زخموں پر اپنی انگلی سے خود لگا رہے. یہ کیا پیغام ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنا علی المرتضیٰ سے پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ علیہ السلام علی کے زخموں کو برداشت نہیں کر پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگاتے جا رہے ہیں اور علی المرتضیٰ کو سکون آتا جا رہا ہے.
سکون کیسے نہیں آئے گا بھائی؟ ایک سکون کیسے نہیں آئے گا؟ یہی لعاب حضرت قتادہ کی آنکھ میں آ جائے تو آنکھ شفا پا جاتی ہے، بدر میں کٹے بازو پہ لگ جائے تو بازو درست ہو جاتا ہے، اور خیبر میں علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آ جائے تو آنکھیں صحت یاب ہو جاتی ہیں، اور آج مدینہ المنورہ میں حضرت علی کے زخموں پہ لگ جائے تو انہیں سکون آ جاتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت میں مکہ المکرمہ میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے۔ جناب حضور کے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے، حضور کی محبت نے انہیں کیسے کھینچا، حضور کی محبت میں کیسے پہنچے کہ سارا دن چھپ کے بیٹھتے ہیں اور جناب سارا دن چھپے رہتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں، اور کتنی حضرت علی المرتضیٰ میں تڑپ ہوگی کہ وہ دن کب آئے گا، وہ لمحہ کب آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی کہ جب میری آنکھیں حضور کا دیدار کریں گی۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تو کتنی محبت ہے، حضور کو اہل بیت سے کتنا پیار ہے، علی المرتضیٰ سے کتنا پیار ہے، لیکن اب آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت رکھ رہا ہوں کہ جس پر صرف اور صرف علی المرتضیٰ نے عمل کیا ہے۔ اس آیت میں جو حکم آیا صرف علی المرتضیٰ نے عمل کیا، پھر وہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے؟ سو کے تو نہیں باتیں سن رہے آپ؟ بیدار ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب اسلام کا پھیلاؤ ہوا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، الحمدللہ، فقراء، مساکین، غرباء، پھر امراء، سلسلہ بڑھتا گیا، پھر لوگ دین سیکھنے کے لیے حضور کے قریب ہونے لگے زیادہ سے زیادہ، اور پھر امراء بھی آتے، وہ بھی پوچھتے، سوالات کرتے۔ جو فقراء مساکین تھے نا، ان کو ظاہر وقت نہ ملتا کہ وہ بھی حضور سے کوئی بات کر سکیں، کچھ پوچھ سکیں۔ اب اس سلسلہ میں جب آپ علیہ السلام کے پاس لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم میرے محبوب سے کوئی سوال کرو نا، کچھ پوچھنے جاؤ، تو پہلے صدقہ دیا کرو۔ پہلے کیا دیا کرو؟ صدقہ دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ اب یہاں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم میرے محبوب سے آہستہ سے کوئی بات کرنے جاؤ نا، تو پہلے صدقہ دو اور پھر میرے محبوب سے بات کرو۔ اب اندازہ فرمائیں حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ پہلی فرصت میں 1 دینار صدقہ کیا اور آپ علیہ السلام سے 10 مسئلے دریافت کیے، یعنی کہ اس کام کے اندر بھی دین مل جائے، دین مل جائے، دین مل جائے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اس میں بھی پہل کی کہ جلدی کے ساتھ آپ نے دینار صدقہ کیا، حضور کے پاس پہنچ گئے اور 10 مسئلے دریافت کیے۔ اور جب پتہ چلا کہ صحابہ کرام تو اس طرح بھی تیار ہیں، تو جناب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر آپ کس مقام پر ہیں، کس مقام پر ہیں۔ اب اس سے خود فیصلہ کر،
اور آپ بھوکا پیاسا رہنا برداشت کرتے تھے، لیکن کوئی سائل آئے اسے خالی نہیں لٹاتے تھے، خالی نہیں لٹاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ ہاں جی، آل بیت کے گھرانے کی یہ شان ہے کہ کوئی سائل آئے خالی جائے۔ یہاں پر بات ہے، لیکن تھوڑا پیچھے چلوں نا، تھوڑا اوپر چلوں، بلکہ تو میرے حضور بات یہاں پہ کھڑی ہے، حضور کے سارے صحابہ ہی سخاوت کا پیکر ہیں۔ سب نے نہیں کہا سبحان اللہ؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف کا جو قطعہ خریدا گیا تھا سہل اور سہیل سے، اس کے پیسے کس نے دیے تھے بتاؤ؟ اللہ اکبر۔ چلو یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا اوپر، اس سے بھی اوپر چلیے۔ اس سے اوپر بات یہ ہے کہ جب وہ ٹکڑا لیا گیا تو سب سے پہلے اس حصہ کے پیسے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کیے تھے۔ ابو بکر صدیق کے یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یہ پیسے وہ تھے جو آپ مکہ المکرمہ میں ہجرت کے وقت ساتھ لائے تھے۔ اندازہ فرما لیں، پاس کچھ ہے نہیں ہے، یہاں نئی جگہ پہ آئے، لیکن وہ پیسہ مسجد پہ صرف کر دیا۔ اور پھر جب مسجد بن گئی، سلسلہ چلنے لگا، تو ظاہر ہے پھر اضافے کے لیے ساتھ کسی اور آدمی کی جگہ تھی۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ بھائی یہ جگہ ہمیں ضرورت پڑ گئی، یہ جگہ آپ دے دیں تو ہم آپ کے لیے جنت میں محل کا وعدہ کرتے ہیں۔ کس کا وعدہ کرتے ہیں؟ جنت میں اللہ آپ کو محل دے گا۔ آج دنیا میں یہ جگہ، اس نے کہا یا رسول اللہ بات تو بڑی زبردست ہے اور دل بھی کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں عیال دار ہوں، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، تو میں گزر اوقات میرا مشکل ہے، تو اس لیے میرے لیے یہ جگہ مفت میں دینا مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بات یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی تک پہنچ گئی۔ جب انہیں پہنچی نا تو وہ حضور کے پاس نہیں آئے، وہ پہلے اسی آدمی کے پاس گئے، اسے جا کر طے کیا تو 10,000 درہم میں اس جگہ کو خریدا۔ وہ پیسے حضرت عثمان نے ادا کیے، ادا کرنے کے بعد پھر حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جناب سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کر لوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ضرور کیجئے کہ یا رسول اللہ جو فلاں آدمی سے آپ نے وعدہ کیا تھا وہ جنت کا محل مجھے مل سکتا ہے؟ وہ جنت کا محل مجھے مل سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ضرور مل سکتا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ قطعہ وہ میں نے خرید لیا ہے اور میں نے جنت کے محل کے عوض آپ کو دے دیا ہے، اور جنت کا محل وہ میرا ہو چکا ہے۔ یہ ہیں ابو بکر، یہ ہیں عثمان، یہ عمر، اور یہ ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی سخاوت پر قرآن شاہد ہے، الذین لینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں جناب، اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ لائن تو اصل یہی ہے، لائن اصل کیا ہے؟ یہی ہے۔ اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اسی لائن کو اپناؤ۔ آج بھی دین کا کام ہو رہا ہے، آج بھی مدارس قائم ہیں، چل رہے ہیں، آج بھی مساجد کا نظام چل رہا ہے، تو لہذا آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ آخر ظاہر بیان میں کوئی مقصد ہوتا ہے، اس سارے مختصر سی گفتگو کے اندر تقریر تو بہت ساری تھی، لیکن
وقت ظاہر آپ کے سامنے ہے، دوست دور دور سے آتے ہیں تو خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن عرض گزار ہوں کہ مقام علی 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے. مقام علی کو بیان کرنے کے لیے کئی دن درکار ہیں، کئی ماہ درکار ہیں، پھر جا کر کچھ حصہ ہم سمجھ پائیں گے، اور وہ بھی اپنی سمجھ اور اپنا مطالعہ. اور اس سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے علی المرتضیٰ کے مقام کو بیان کرنے کی آخری لمحے تک چلے گئے، یہ بات پھر بھی نہیں ہوگی. یہ تو بیان کرنے والے کی اپنی کوشش، اپنا مطالعہ، اپنی ہمت ہے. لیکن ان نفوس نے، ان پاکیزہ ہستیوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، آج اگر ہم بھی ان کے مشن پر چلنا چاہتے ہیں تو خدا را آئیے آپ اپنا 1 روپیہ بھی صرف کریں تو صرف کرنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں یہ میرا پیسہ بے مقصد تو صرف نہیں ہو رہا، کیا یہ صحیح مشن پر میں خرچ کر رہا ہوں؟ اگر صحیح مشن پر جا رہا ہے، لیکن ہاں میرا مشن تو ہے بالوں، بچوں، گھر، آل و عیال، بالکل زبردست مشن ہے، ہم داد دیتے ہیں، یہ مشن ٹھیک ہے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا، انہیں کھلانا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اولادیں تو ابو بکر کی بھی تھیں، اولادیں عمر کی بھی تھیں، اولادیں عثمان کی بھی تھیں، اولادیں حضرت علی المرتضیٰ کی بھی تھیں. وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتے تھے اور دین کی راہ میں بھی سب سے آگے رہتے تھے. ہم نے ون سائڈ چلنا شروع کر دیا، اور پھر جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. بس آگے زیادہ تبصرے اچھی بات نہیں ہے، میرا وہ منبر کا تقاضا ہے. لیکن ظاہر ہے ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، تاہم ایک سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پکڑ کر بھی لوگوں کی خدمت کی ہے، علی المرتضیٰ نے قرض پکڑ کر بھی لوگوں کی خدمت کی ہے، ابو بکر صدیق نے قرض پکڑ کر بھی لوگوں کی خدمت کی ہے. کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ تو پھر یہ بھی سوچیے. اور آپ علیہ السلام نے تو کسی یہودی سے پکڑ کر بھی سائل کو دیا، لیکن بعد میں وقت سے پہلے وہ آیا تو سخت سست باتیں کرنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا فوری طور پر جو اس سے رقم لی ادا کر دی، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے تھوڑا سختی کر دی ہے، لہذا کچھ اضافی بھی دو. ہائے ہائے ہائے. تو میرے دوستو، ان چیزوں کو سوچا کریں، سمجھا کریں. اور آخر میں اب اعلانات سن لیں. آپ کو معلوم ہے کہ 27ویں شب کب